السلام علیکم۔ وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ ایک، ماں باپ کو گالی دینے والے پر، سنن احمد کی روایت۔ دو، باریک لباس پہننے والی خواتین پر جن سے جسم نمایاں ہو۔ تین، چور پر، بخاری شریف کی روایت۔ چار، سود کھانے والے اور کھلانے پر، صحیح مسلم کی روایت۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ترمذی کی روایت۔ شراب پینے والے اور پلانے والے اور اس میں شامل تمام لوگوں پر جو اس عمل میں شامل رہے ان سب پر لعنت فرمائی گئی ہے، ابن ماجہ کی روایت۔ تصویر بنانے والے پر، بخاری شریف کی روایت۔ ننگی تلوار لہرانے والے پر، جو بھی اپنے کسی مسلمان ساتھی کے سامنے کسی قسم کا اسلحہ یا تلوار لہرائے اس پر بھی۔ 9، ابلیس مردود پر، سورہ نساء۔ 10، شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں پر، سورہ فتح۔ کفر کی حالت میں مرنے والے پر، سورہ بقرہ۔ منافقوں پر، سورہ توبہ۔ مہنس ہجڑے بننے والے مردوں پر اور مرد بننے والی عورتوں پر، صحیح بخاری کی روایت۔ مساجد میں قبر بنانے والوں پر، صحیح بخاری کی روایت۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر، صحیح بخاری کی روایت۔ دونوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف دینے والے ہیں ان پر، سورہ احزاب کی۔ بغیر ضرورت اللہ کے نام پر مانگنے والوں پر جس کی آج کثرت پائی جاتی ہے، جامع الصغیر کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نام پر نہ دینے والوں پر، جامع صغیر کی روایت۔ قابل استطاعت لوگ بھی اگر اللہ کے نام پر خرچ نہ کریں۔ خوشی کے وقت گانے بجانے والوں پر، صحیح الترغیب کی روایت۔ مصیبت کے وقت چیخنے چلانے والوں پر یعنی صبر نہ کرنے والوں پر، صحیح الترغیب کی روایت ہے۔ مومن کو قتل کرنے والے پر، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے پر یعنی جھوٹا الزام لگانے والے پر، جھوٹ بولنے والوں پر، سورہ ال عمران۔ ظالموں پر، جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنے والے یعنی اللہ سے وعدہ توڑنے والوں پر۔ قطع رحمی یعنی تعلق ختم کرنے یا توڑنے والوں پر۔ زمین پر فساد جو پھیلاتے ہیں ان پر۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والوں پر، صحیح مسلم کی روایت۔ قرآن میں زیادتی کرنے والوں پر، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ تقدیر کو جھٹلانے والوں پر، صحیح ابن حبان کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑنے والوں پر، صحیح ابن حبان کی روایت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو گالی دینے والے پر، صحیح کی روایت۔ غیر کی طرف نسبت کرنے والے، اندھے کو غلط راستہ بتلانے والے، کسی کو بھی غلط راستہ بتلانے والے پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کرتے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جانوروں سے بد فعلی کرنے والوں پر، صحیح کی روایت ہے کہ کسی بھی جانور سے برا کام کیا جائے۔ لوگوں کے راستے میں گندگی پھینکنے والے پر، طبرانی اوسط کی روایت ہے کہ خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہروں کے بال اکھاڑنے والیوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نقلی بال لگانے والوں پر، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ علاوہ ازیں جسم پر نقش بنوانے والوں پر، جو آج عام روایت ہوگی جسے ٹیٹو کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت۔ ماتم اور نوحہ کرنے والوں پر اور کرنے والیوں پر، شب الایمان کی روایت ہے۔ بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد اور اس چیز کے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے۔ دن میں نیا کام نکالنے والے یعنی بدعت جسے کہتے ہیں،
اس پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ صحیح مسلم کی روایت۔ بیوی سے دبر میں مباشرت کرنے والے، دبر سے مراد غیر فطری طور پر پیچھے سے مباشرت کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ ابو داؤد کی روایت۔ اہل بیت کی عزت کو پامال کرنے والے، ان پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ صحیح ابن حبان۔ مردوں کا لباس پہننے والی عورت اور عورتوں کا لباس پہننے والے مرد، دونوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ صحیح ابو داؤد۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر، جو اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔